بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح وذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق اللہ العالمین۔ آج قصص الانبیاء کے اعتبار سے ہم یہ حضرت صالح علیہ السلام کے عنوان پر یہ دوسری نشست پیش کر رہے ہیں، اور آج کا جو سوال ہے، نگاہ قدرت میں اشرف کون، انسان یا حیوان؟ اور آج کا جو پہلا سوال ہے وہ حضرت ناقہ علیہ السلام کی کونچے، ناقہ صالح کی کونچے کس نے کاٹی؟ تو آئیے ہم پہلے سرنامہ کلام میں جو سورہ مریم کی آیت نمبر 58 پیش کر چکے ہیں اس کا ترجمہ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو زمرہ انبیاء میں سے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے تھے۔ ومن ذریۃ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور وہ سب کے سب جو کشتی میں سوار ہوئے تھے نوح کے ساتھ، ہم نے انہیں، وہ مومن بندے تھے جنہیں ہم نے کشتی میں انہیں اٹھا لیا۔ وذریۃ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، واسرائیل، اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور وہ سب برگزیدہ بندے تھے جنہیں ہم نے ہدایت کی تھی۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَةُ الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تمام حمد و ستائش وہ بزرگ برتر خلاق عالم کے لیے ہے جس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنایا۔ وہ شر بخشا کہ کائنات میں اگر کوئی پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان ہے، کیونکہ اس کا منشا یہی ہے کہ وہ اوصاف حمیدہ جو اس نے انسان میں ودیت کی ہے اپنی، وہ انسان میں رہے، تاکہ جہاں بھی انسان رہے فسق و فجور سے، فسادات سے، خون ریزی سے، زنا سے، گویا کہ ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روکے، اور صرف اس وحدہ لا شریک کے آگے جو سب کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ غوث ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، اسی کے حضور اپنی تمام مناجات رکھے، اپنے تمام سوالات کو رکھے تو وہ ضرور بخشتا ہے، دیتا ہے۔ انعامات میں اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں دینے والا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ خالق کی منشا ہے، مرضی ہے، خواہش ہے، تمنا ہے اس رب العالمین کی کہ اس کا ہر بندہ جب یہاں سے جائے تو ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے، اور توبہ قبول کر کے اپنے گناہ کے اقرار کر کے اور اپنے ایمان کو کے ساتھ، جس پر اس نے کہا ایمان لاؤ، اس پر ایمان لا کر اپنا خاتمہ بالخیر، یعنی نجات کا سامان یہاں سے مہیا کر کے جانا ہے۔ تو عزیزان محترم، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ تو آئیے ہم اپنا پہلا سوال کی جانب چلتے ہیں کہ ناقہ صالح کی کونچے کس نے کاٹی؟ ناقہ کے معنی اونٹ، ناقہ کے معنی سواری، اور یہ حضرت ہم گزشتہ میں سارے پیش کر چکے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ انہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کے بھائی، کس کے بھائی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے تو آج جو ہے کہ کس نے کاٹی، اس شخص کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا عزیزان محترم، نہ قرآن شریف میں اس شخص کا نام ہے اور نہ ہی کسی کتاب میں، یعنی آسمانی کسی کتاب میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ ہم آگے چلیں گے تو پھر گفتگو بتائیں گے کہاں ہے، کیا ہے، نہیں ہے، کیوں نہیں ہے۔ تو آج جو سورہ اعراف اس کا آیت نمبر 73 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ترجمہ جس نے کیا ہے ان کا نام ہے احمد رضا خاں بریلوی، بریلوی عقیدے کے بانی، اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اور کنز الایمان سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن جو تفسیر لکھی ہے وہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ اپنے زمانے کے ولی صفت انسان تھے۔
تو ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، اور یہ اللہ کا ناقہ ہے جو تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اور چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کا برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی اور اس کا بچہ پی جاتا، اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ عزیزم، ترجمہ میں انہوں نے لکھا، یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرہ، ان کی اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں تھوڑی سی ممکن ہے کہ جنہوں نے کتابت کی ہو یا واقعی مترجم صاحب نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لکھا، جو گزارش ان کا زمانہ آج کا نہیں ہے، پوجا جاتا ہے اسے جو حاضر میں ہو، جس کی کوئی شبیہ بنائی گئی ہو، کوئی مورتی بنائی گئی ہو، کوئی صورت بنائی گئی ہو، جبکہ کلام میں سختی سے پابندی کیا گیا ہے کہ تم نہ زمین کی، نہ آسمان کی، کسی شے کی نہ صورت بنانا، نہ مورت بنانا، نہ اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش نہیں کرنا۔ پوجا ہندی زبان کا لفظ ہے، تو قرآن شریف کے ترجمے میں اللہ کو پوجا کیسے کیا جائے گا؟ کیسے پوجے گا کوئی جو نہ صورت میں مقید نہ صدام میں زنجیر؟ بت کوئی اس کا بنائے تو بنائے کیسے؟ کیا کوئی اللہ کا بت بنا سکتا ہے؟ یہ تو عقل سلیم میں تسلیم کرنے والی بات نہیں۔ ممکن ہے، لیکن ہم یہی گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں دست بستہ، کہ آئندہ جب آپ نئی اشاعت کریں تو یہ پوجا کی جگہ پرستش یا عبادت لکھیں، چونکہ عبادت اللہ کی جاتی ہے، اور عبادت جس کی جو کرے وہ عبد ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود، پوجا نہیں۔ یہ ایک حقیرانہ مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اب یہاں پہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ اس کے ناقہ کی کونچی کس نے کاٹی؟ اسی میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ قیدار بن سالف، اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں، یعنی قیدار بن سالف۔ چنانچہ اس قوم میں قیدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا، ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ ابھی کیسے پتہ چلا کہ ہاں یہ کس کا بیٹا ہے؟ اگر زناکار ہے تو پھر یہ اس کا باپ تو ہے۔ پھر بہرحال اب لکھنے زناکار کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح مناہی کرتے، لیکن قیدار بن سالف نے پہلے ہی تو اونٹنی کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی سے حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا کہ چنانچہ خدا قدوس نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ سورہ اعراف آیت نمبر 77 میں کا ترجمہ ہے، یہ بھی کنز الایمان سے لیا ہے، ایمان سے، کہ پس ناقہ کی کوچے کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو کہ اگر تم رسول ہو۔ کیا چیز کا؟ زلزلہ کا عذاب، حالانکہ زلزلہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو قوم سمود کی سرکشی پر خداوند نے عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا، اور جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکناچور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ اور پھر قرآن شریف میں اسی کے 78 نمبر آیت میں یوں ہے کہ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا۔ جہاں زلزلہ آیا تھا صالح کہاں تھے؟ خدا اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے، بے شک بچاتا ہے۔ حضرت صالح نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں سے جھٹکوں سے تباہ برباد ہو گئی، اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی، تو پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا۔ آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے قدر نفرت ہو گئی، تو آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر لے، اس بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے فرمانے لگے۔ عزیزم، یہ بھی ہے سورہ اعراف 49 نمبر آیت میں ہے کہ کنز الایمان سے میں نے لیا، چونکہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے گفتگو کریں۔ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیرخواہی کے غرض یعنی پسند ہی نہ کیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کلام
حضرت صالح السلام کے ذریعہ کہتے ہیں کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں ہے، اور تاریخ عرب کے اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے عرب بائدہ، یعنی وہ تاریخ، وہ ان لوگوں کی، ان قوموں کی جو اب اس روئے زمین پر نہیں رہی۔ کہتے ہیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کہیں کوئی نام نہیں ملتا۔ لیکن عزیزم، بہت ساری قومیں گزری ہیں، اور واحد وہ کتاب جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی دوسرے آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ دیکھو وہ جو کتاب ہے اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ وہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں یہی قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کو لفظ قرآن استعمال کیا گیا، اور جہاں کہیں بھی قرآن شریف لفظ کتاب آیا ہے تو اس کا مطلب وہ قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں صعود نزول سماوی سے ہوئی تھیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتاب، اس کا ذکر ہے۔ توریت مقدس کا ذکر ہے، زبور مزامیر کا ذکر ہے، صحائف انبیاء کا ذکر ہے، اور انجیل جلیل کا ذکر ہے۔ وہ ہے وہ کتاب، یہ کتاب نہیں۔ اس کے لیے پھر حاضہ کا استعمال ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس جو ان کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے قرآن شریف میں، اور تباہی آ گئی، تو ہم انسان نے، آج کے دور کے انسان نے کیا سبق حاصل کیا، کیا درس لیا اس سبق سے؟ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کے ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کے تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ اس کے نسل کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے زکریا کو قتل کر دیا، تو ان کے ایک خون کے بدلے میں 70,000 یہودی قتل ہو گئے۔ عزیزم، یہ واقعہ المستدرک کتاب التفسیر اور باب اخبار القتل عوض الحسین کے آخر تک یہ واقعہ ہے، اس میں اور بھی چیزیں داخل ہیں۔ تیسری جلد ہے اور صفحہ 7 اور رقم ہے 2301۔ عزیزم، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اونٹی کے متعلق، یعنی ناقہ صالح سے متعلق ایک بہت مشہور معروف ہمارے شخصیت گزری، جو کالم نویس بھی تھے اور ڈرامہ نگار بھی تھے، اور باہر وہ درس بھی دیتے تھے، جناب محترم اشفاق احمد مرحوم مغفور، خدا ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا ایک ڈرامہ آتا تھا زاویہ، پروگرام آتا تھا زاویہ۔ تو انہوں نے ایک مطلب کہا کہ حضرت صالح کی اونٹنی اور پاکستان کے عنوان سے آزادی کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں انہوں نے پیش کیا تھا۔ اور اس پروگرام وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، تو کسی نے کہا کہ بابے تمہیں بلا رہے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہوتے تھے وہ ان کے پاس وہ جایا کرتے تھے، ان کے صحبت میں رہا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے کہا کہ کون سے بابا نے؟ تو جب گئے تو وہ وہاں پہ جس بزرگ کا ذکر کرتے ہیں ان سے، جس سے وہ بہت زیادہ مانوس تھے، اور ان کے پاس جب پہنچ انہوں نے کہا کہ گرمی بہت شدید تھی، اور پہاڑی علاقے میں اور صحرا کے علاقے میں جو گرمی ہوتی ہے وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک کپڑا ہوتا ہے پہلو نما، اس کو ڈالتے ہیں گردن پر، سر پہ ڈھانکتے ہیں، گردن پہ بھی رکھتا کہ وہ تمازت جو ہے سورج کی وہ گردن پہ نہ لگے اور گردن تو بخار نہ آ جائے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو جب وہ کہتے جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے وہ بٹھا کے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ان کا جو صافہ تھا اس کو پکڑ کے کھینچا زور سے، اور کہا کہ دیکھو جس طرح ناقہ صالح کا حشر کیا، یہی پاکستان کا حشر ہو رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اندر سے بھی پاکستان کو برباد کیا جا رہا، باہر سے بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ اب سوچے کس زمانے کی بات ہے، آج تک پاکستان کیوں نہیں سنبھل پایا؟ کیا وجوہات ہے؟ نفرت ہی نفرت، خواہ وہ مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو۔ اصل دین سے فراموشی ہے، زبان پہ تو اللہ رسول ہے، اندر نہیں ہے۔ عبدالوہاب صاحب بہت مشہور ہستی تبلیغ جماعت کے، ایک دفعہ وہ بیان کرنے لگے کہ دیکھو حلق اور دل کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ ہے، ہم جو کہتے ہیں حلق سے بات نکلی لیکن ابھی تک وہ بات ہمارے قلب میں، روح میں، دل میں نہیں اتری، تو اسی لیے اثر نہیں ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے اور ہر قسم کے وبا اور بلا اور مصیبت اور وبائی امراض سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے ہم چلتے ایک اور سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ جی، حضرت زکریا کا قتل پر خون کا بدلہ کیا تھا؟ جی
70,000 انہوں نے کہا کہ یہودیوں قتل کیا گیا. یہ مصدق نے اپنی کتاب میں لکھا. اس میں جو ہم نے سبق آج لیا، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اصل، وہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے کہ کیا انسان اور خدا ان دو کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. انسان اور حیوان خدا کی نگاہ میں کون سب سے زیادہ مقبول ہے یا اشرف ہے؟ لیکن تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا ہوگا. وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اونٹنی پیدا کرو، یعنی اس پہاڑ سے، اور اونٹنی پیدا بھی ہو گئی. انہوں نے کہا تھا اس اونٹنی کو کہ بچہ بھی دے. وہ اونٹنی بچہ بھی دے چکی ہو. یہ پیشن سے پیش کو تھا، لیکن تھوڑی سی رب دینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ کرے بلکہ ہمارے درمیان میں رہے. تو یہ مویشی نہ چرند ہے نہ پرند انسان، کہنے کہ اونٹنی ہمارے لیے معزز ترین مہمان ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، ایسا ہی کریں. کچھ دنوں تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا، اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ دن کے مقرر تھا پانی پینے کا، اور پھر انسان ہے. تو وہ انسان جس کا نام قیدار ابن سالف تھا، اس نے اسے قتل کر دیا اونٹنی کو. اب اس بات کو جب انہوں نے اس بزرگ نے دہرایا اور کہا کہ اونٹنی کی کیا حیثیت رہی، ہم اس کا کسی نہ کسی طرح قلاقمہ کریں گے. اور پھر انہوں نے رات کے وقت اونٹنی کو بھی کاٹ دیا. پھر 3 دن کے بعد ان کے عذاب الہی آیا. پہلے دن چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن سیاہ ہو گئے، تیسرے دن وہ زلزلہ آیا اور وہ سارے مر گئے. تو اب انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جب اس بزرگ نے ہمیں جھجھوڑا، کس بزرگ نے؟ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہمارے ملک میں جغرافی اعتبار سے وہاں بھی تھا. تو اونٹنی ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے. اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ اونٹنی ایک معجزہ ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اونٹنی ایک معجزہ ہے. آخر اونٹنی کا معجزہ ظاہر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرے؟ پروردگار عالم نے ابتدا میں جب کائنات کو خلق کیا تھا تو اس وقت جو کہا کن فیکون، پودوں سے کہا کہ ہر قسم کے پودے اور پھلدار، پھولدار، بیجدار، یہ سارے گٹلی دار سارے اگائی. سمندر سے کہا کہ ہر قسم کے جانور جنس کے موافق پیدا ہو جائیں، وہ ساری ہو گئیں. زمین سے کہا کہ ہر قسم کے جانور جنس کے موافق پیدا کرے، وہ ساری ہو گئی کن فیکون کے ذریعہ. پھر ابھی ایک اونٹنی دوبارہ پیدا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور پھر پہاڑ سے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو 52 برس جس زمانے کی بات تھی اس وقت وہ 52 برس ہوتا پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ ناقہ صالح کو سمجھنا چھوڑ دو گے تو نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی. اور انہوں نے کہا جب ہمارا وہ صافہ پکڑ کھینچا، یعنی اشفاق صاحب کھینچا تو مجھے بہت شدید تکلیف پہنچی، کیونکہ اس وقت جو بزرگ تھے جس بابے کے پاس گئے تو وہ بہت جلال میں تھے. تو انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ تم نے چھینا اور لوٹا، اور اندر اور باہر رہنے والوں نے ان دونوں نے لوٹا ہے. ساری باتیں کر کے کہنے کہ معمولی سا جغرافی ملک نہ سمجھنا، بلکہ یہ ناقہ صالح ہے. جیسا ناقہ صالح ویسے یہ پاکستان معجزہ کے طور پر ملا ہے، اور ہمیں ادب کرنا، اس کا احترام کرنا ضروری ہے. اور پھر انہوں نے ایک بات، عجب بات کہی کہ ہر شخص اگر اپنی ڈیوٹی صحیح جگہ انجام دے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے. لیکن اونٹنی کی مثال دے کے انہوں نے کہا کہ ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے، اسے ختم کیا جا رہا ہے. نگاہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناقہ صالح سے متعلق کتاب مقدس میں کیا کوئی واقعہ موجود ہے؟ عزیزان محترم، صالح نام کے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہو. اس لیے کہ صالح تو ہر نبی صالح تھے، ایسے دیکھیں گے تو ہر نبی صالح ہیں. صلح جوئی تھے اور نیک باتوں کا، نیک کام کا درس دیا انہوں نے. لیکن جب ان کی بات آتی ہے کہ پیغمبر منصوب ہے کہ نہیں ملے، جس طرح کہ حضرت حنوک علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن ہم جب قرآن میں تلاش کرتے ہیں نہیں، لیکن جب ان کو اٹھانے کا ذکر آتا ہے پھر سمجھ میں آتی کہ اچھا یہ حنوک ہیں، ان کا نام قرآن میں ادریس ہے. اسی طرح اگر صالح ہیں تو پھر کوئی تو معجزہ قرآن، ان تمام قرآن سے قبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں تو ہونی چاہیے. اور اس کا ذکر ہم آپ کو گزشتہ نشست میں پیش کر چکے تھے کہ کوئی بھی معجزات کو دیکھنا ہو تو ہمیں پیچھے تاریخ میں دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعی رونما ہوئے کہ نہیں ہوئے.
ان کتاب میں درج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کتاب میں کہاں سے آپ نے لیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں چند باتیں کہ اسی طرح حضرت ہود کا نام بھی کتاب مقدس میں نہیں ہے، جبکہ خود قرآن میں 5 جگہ نام ہے، لیکن کبھی ہود کو یہود کہا، کبھی کچھ کہا، اور نہ ہی ایسا ملتا جلتا کوئی واقعہ منسوب ہوتا ہے تو ضرور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں نبی سے واقعہ منسوب ہے۔ اور اب جب اس اونٹنی کا واقعہ جو درج ہے کہ کتاب مقدس کی روح سے کوئی بھی ایسی اونٹنی والا واقعہ کسی بھی نبی سے منسوب نہیں ہے، آخر بستی والے نے اونٹنی کا مطالبہ کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس اونٹنی کے معجزے کا کیا مقصد تھا؟ ناراض نہ ہو، مجھے کسی بھی بات کا انکار نہیں، ٹھیک ہے آپ نے لکھا، لیکن مقصد کا ہو، علم تو ہو کہ ہاں اس مقصد کے تحت اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو معجزہ پہاڑ سے صادر ہوا ہے، اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آئی ہے۔ حضرت صالح کی اس میں کیا خدمت ہے؟ آپ کے انہوں نے دعا کی تو پھر معجزہ پھر پروردگار عالم کا ہے۔ سورج کو نکالنا، ڈبونا یا چاند کا نکلنا، یہ سب پروردگار کا پھر معجزہ ہے۔ ایک اور بات کہ کوئی بھی واقعہ ہو اس کا پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جس طرح سے یہاں کہا گیا کہ جی ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور اس دن دودھ دے گی، تو جس پہاڑ سے وہ نہر آ رہی تھی تو وہ جو چشمہ بہہ کر آ رہا تھا تو کیا وہاں بھی ناغہ تھا؟ جس طرح ہمارے یہاں نلکوں میں ناغہ ہوتا ہے کہ جی 2 دن کے بعد پانی آئے گا، 1 دن کے بعد فلاں علاقے میں پانی آئے گا، کیا وہاں بھی یہی سسٹم تھا؟ کیونکہ قدرت کی جو چیز جاری ہو گئی وہ جاری ہو جاتی ہے۔ عزیزم، پھر اونٹنی کا پورے علاقے کے لوگوں کو دودھ فراہم کرنا، یہ بھی بات جس دن اس کا دودھ پوری بستی کے لیے تھا تو کیا اس دن اونٹنی کا بچہ بھوکا پیاسا رہتا تھا؟ جب انہوں نے منصوبہ کے ساتھ اس اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تو صالح نے منہ پھیر لیا اور اونٹنی کے کاٹنے پر اس قوم پر عذاب آیا، ٹھیک ہے، اور سب منہ کے بل اوندھے گر کر مر گئے۔ یہاں عزیزم ہم ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی بہن بچے بزرگ کو یوں محسوس ہو گئے کہ گویا ہم معجزات اور عذاب الہی کے منکر ہیں۔ قطعی نہیں، معجزات کے متعلق جتنی معلومات کتاب مقدس میں ہے کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ عذاب الہی کے بارے میں جتنی معلومات یا علم وہ آیات الہی میں، کلام الہی میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ حالانکہ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نگاہ قدرت میں اشرف انسان ہے یا حیوان؟ کون ہے؟ کیونکہ جب بہت سے منکروں نے بہت زیادہ انبیاء کو قتل کر ڈالا، قرآن میں بھی ہے کہ بہت سارے انبیاء کو قتل کیا گیا اور پیغمبر کو جھٹلایا، تو اس وقت ان پر کوئی عذاب نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ ایک اونٹنی کا قتل کر دینے پر اتنا عذاب ہے، پوری بستی کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا، تو انبیاء کا رتبہ پھر کم ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک اس اونٹنی سے انبیاء کا قتل ہوئے کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن ایک اونٹنی کے قتل پر عذاب آتا، پوری بستی تباہ برباد ہو گئی۔ یہ بات عقل انسانی سے بالکل ہی بعید ہے، سمجھ سے بالا ہے۔ ٹھیک ہے معجزات ہیں، عذاب الہی آتے ہیں، لیکن اس کا ریزن بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت طباغی کی شہادت پر حضرت مسیح سلام علیہ نے انتہائی غمگین ہوئے اور اس وقت کوئی عذاب نہیں آیا۔ اسی طرح مذہبی رہنماؤں نے جب فقیہ فریسی نے حضرت مسیح کو ایک ڈاکو کے بدلے میں مصلوب کر ڈالا تو اس وقت بھی تو عذاب آنا چاہیے تھا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تاہم وہ کہتے ہیں تمہارے نبی نے کیسی عزت و ذلت کی موت دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ہے کہ دیکھا ہم نے کیسے عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا جو اللہ کا رسول تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ صلیب دیا۔ یہ دو متضاد باتیں، یعنی اس میں یہ تھا کہ آیات میں یہ ہے قرآن جو ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے یہ متنبع کر رہا ہے کہ قتل ہوا ہے، لیکن قاتل جو ہے وہ جو جھوٹ کہہ رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے وہ قاتل نہیں ہے، قاتل کوئی اور ہے، یہ بات ہے۔ اب آئیے کہ قوم عاد کے لیے قوم ہود اور قوم سمود کے لیے قوم صالح، ان دونوں نبی کے ذکر قرآن شریف میں سے ماخذ کیا ہم نے۔ تو آپ تمام سامعین خدمت عالیہ میں ہم پیش کر چکے کہ دونوں کے لیے یہی لکھا ہے کہ اور ہم نے اس کے بھائی کو بھیجا۔ تفصیل نہیں ہے کہ کس کا بھائی تھا، وہ شجر نسب کیا ہے، یہ بات قوم سمود کے ذکر کتاب مقدس میں نہیں ہے۔ ہم نے قوموں کے واقعہ سے کیا سبق حاصل کیا؟
یعنی واقعات و حالات سے سبق ملنے چاہیے تھے. اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. یہیں سے ہمیں اپنی ابدی زندگی کے لیے ایمان، اعتقاد کہ راہ پر گامزن رہتے ہوئے کسی نہ کسی دن، کب، کس وقت، کہاں، کس کو موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. کب کسی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کس حالت میں موت آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں پتا. لیکن موت کا فرشتہ جب کوچ کرنے کا سندیسہ لے کر آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو موقع نہیں دیتا ہے، اور راہ عدم زندوں کے کاندھوں پر ہم سوار ہو کر کے اور قبر کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہ تو ایک محدود مقام تک چھوڑ جاتے ہیں، باقی سفر ہمیں خود طے کرنا ہوگا. تو عزیزم، اس سفر کے لیے ذات راہ کا تعین ہر ایک کو اپنا ہی کرنا ہوگا. کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی نیک اعمال کام نہیں آئے گا. بے شک اگر نیک اعمال ہے تو اس کے ساتھ ایمان کا ہونا لازمی ہے. بغیر اعمال ایمان کے اعمال بیکار، اور بغیر اعمال کی ایمان بیکار. لیکن ایمان اصل ہے. اور ابد الآباد زندگی کے لیے یا تو باغ ہے یا پھر آگ ہے. یہ چوائس ہر انسان کو خدا نے اس کے ہاتھ میں دی ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اور ہمیں مرضی بھی آزادی عطا کی ہے کہ کسی اور کے دباؤ میں آ کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اس کے راستے بازی کو تلاش کریں. تو جب ہم اس کے راستے بازی کو تلاش کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا. حضرت مسیح نے فرمایا کہ کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اور میرے باپ کے پاس بہت سے محلات ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں نہ کہتا. میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوبارہ جب آؤں تو محل تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تمہیں لینے کے لیے جب دوبارہ آؤں گا تو ایمانداری میں آخر تک وفادار جو رہے گا اسے تاج، زندگی کا تاج دیا جائے گا. اور جاؤ سب قوموں کو منادی کرو، اور دوبارہ میں آؤں گا. تو حضرت مسیح جب آئیں گے، آمد ثانی ہوگی. اس وقت ہم علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر صاحب کے مترجم جو ہیں عرفان القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 210، انہوں نے کیا خوش انداز میں کہا کہ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائے میں سے اللہ آ جائے. اب سوچے اگر اللہ بادل کے سائے میں ایسے تو انسان کیسے پہچانے گا اس نور کو؟ تو کوئی تو نور مجسم ہوگا اس کا. اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے، یعنی عدالتی کارروائی ہوگی. تو سارے سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. عزیزم، گفتگو کا مدعا آج کا یہ ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات سے، حالات سے کیا سبق حاصل کیا. ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. تو یہاں رہ کر کے ہمیں اپنے لیے آگ اور باغ دونوں کی تیاری کرنی ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الہی میں عالمین. اگلے نشست پھر ملاقات ہوگی. تو آج کے پروگرام سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی آرا ہو تو آپ اپنے نیک آرا سے ہمیں ضرور آراستہ کیجیے گا. فی امان.